بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفى وعلی آلہ وصحبہ الاتقیاء اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھی حرکات کی مزید مشق اور قلقلہ کے بارے میں سمجھیں گے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی حرکات کی تفصیل بیان ہوئی تھی۔ زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ اگر کسی حرف پر پڑھی حرکات ہو تو اس کو پڑھتے ہوئے بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کلمے کے آخری حرف پر کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو وقف میں اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ساکن کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ حضرات کے سامنے باتیں آئی تھی۔ آج کے سبق میں ہم مزید ان باتوں کی وضاحت کریں گے۔ آپ دیکھیے یہاں پر یہ ایک کلمہ ہے، خا زبر خا، را زبر را، خارا، جیم زبر جا، خرج وقفا، خرج، یعنی اگر خرجہ کے آخر میں اگر کوئی وقف کرے گا تو وقف میں یہ خرج ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ وقف جو ہے ہمیشہ کلمے کے آخری حرف پر ہوتا ہے، درمیان میں وقف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب ہم کلمے کے آخری حرف میں رکیں گے تو ہم اس کو ساکن کریں گے۔ ساکن کرنے کا مطلب آپ ذرا سمجھتے ہیں کہ کسی کلمے کے اوپر جزم لگانا، یہ اس کو ساکن بنانا ہے۔ اب دوسرا کلمہ ضاد زبر ضا، را زبر را، ضارا، با زبر با، ضرب، وقفا، ضرب، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، احا، دال زبر دا، احد، وقفا، احد، صاد زبر صا، عین زیر عی، صاعی، قاف زبر قا، صاعق، وقفا، صاعق، حا زبر حا، با زیر بی، حبی، طا زبر طا، حبیط، وقفا، حبیط۔ اب یہ جو کلمات آپ حضرات کے سامنے آ گئی، ان تمام کلمات میں وقف کی صورت میں قلقلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ 5 حروف جب ساکن ہو، ان کے مخرج میں ساکن ہونے کی صورت میں آواز کو ہلانا، یہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ ان 5 حروف کے علاوہ کسی بھی حرف میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ ان 5 حروف میں بھی قلقلہ تب ہوتا ہے جب یہ 5 حروف ساکن ہو، ان کے اوپر جزم ہو، چاہے وقف کی صورت میں ان پر جزم آئے یا پہلے سے ان کے اوپر جزم ہو، تو اب ان تمام صورتوں میں ان 5 حروف میں قلقلہ ہوگا۔ اب دیکھیے پہلا کلمہ جو تھا وہ ضربہ تھا، اس کے آخری حرف با ہے، اور 5 حروف کیا ہے؟ قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں۔ اگر یہ 5 حروف قرآن مجید کے کسی بھی آیت میں، کسی بھی کلمے میں ساکن ہوں گے، یعنی ان پر جزم آئے گا، تو اب ان میں قلقلہ ہوگا، یعنی ان کے مخرج میں، ہم ان حروف کے مخرج میں ان کی آواز کو تھوڑا سا ہلائیں گے، اتنا زیادہ نہیں ہلائیں گے کہ اس سے حرکت پیدا ہو، زبر پیدا ہو۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کلمے کے آخر میں با ہے، اب با کے اوپر زبر ہے، زبر کی صورت میں با کو جزم دینا ہوتا ہے وقف میں، تو ہم نے جزم دیا تو ضربہ سے ضرب ہو گیا۔ اب یہ جو میں آواز کو ہلا رہا ہوں، ضرب، ضرب، تھوڑا سا ہلا رہا ہوں، تو اب اس ہلانے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کلمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دال ہے اور دال ساکن ہے وقف کی صورت میں، تو اس میں جب میں وقف کروں گا تو وقف کی صورت میں اس میں قلقلہ پیدا ہوگا، احد سے احد۔ اور اسی طرح تیسرے کلمے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی آخر میں قاف ہے، وقف کی صورت میں اس پر جزم آ رہا ہے، تو جب جزم آئے گا تو اس میں بھی قلقلہ ہوگا، جیسے صاعقہ سے صاعق، یہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آخری کلمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آخر میں طا ہے اور طا کے اوپر جزم ہے وقف کی صورت میں، تو جب ہم اس میں وقف کریں گے تو اب وقف کی صورت میں اس میں بھی قلقلہ ہوگا، حبط، وقفا، حبط، حبط۔ اس میں ایک اہم بات میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بتائی کہ اس میں قلقلہ کرتے ہوئے آپ نے اس طرح آواز کو زیادہ نہیں لانا ہے کہ جس سے حرکت پیدا ہو۔ حرکت پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیے، اب ضربہ ہے، اب ضربہ میں آپ جب وقف کریں گے تو آواز کو تھوڑا سا ہلائیں گے، قلقلہ کی حد تک آواز کو ہلائیں گے۔ اگر زیادہ ہلائیں گے تو اس طرح بن جائے گا، ضربہ سے ضرب، یہ اس طرح ضرب کی آواز پیدا ہو جائے گی، ضرب، یہ غلط ہے۔ اس طرح احد سے احد، یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح صاعقہ سے صاعقے، یعنی یا کی آواز اس میں نہیں آنی چاہیے، حرکت پیدا ہونے کی یعنی صورت میں اس میں غلطی ہو جائے گی، یہ غلطی شمار ہوگی۔ دوسری بات میں نے بیان کی، جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تب ان میں قلقلہ ہوگا، ان میں ہمیشہ قلقلہ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔
جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے ان پر جزم آئے گا تب ان میں قلقلہ ہوگا. اب جزم آنے کی 2 صورتیں ہیں. یا پہلے سے کلمہ یہ حروف ساکن ہوں گے وقف کے بغیر ہی ساکن ہوں گے. جیسے کہ یہ ایک آیت ہے مبارکہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے. اس میں دیکھیے شروع میں اقتلوا یوسف، اقتلوا یوسف میں قاف یہاں پر ساکن ہے، پہلے سے ساکن ہے، وقف کی صورت میں ساکن نہیں ہے. تو اب اس میں ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ 5 حروف میں قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے، ان پر جزم واقع ہو تو یہ 5 حروف میں قلقلہ ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ اس میں قلقلہ نہیں ہوگا. جیسے دیکھیے اب یہ قل هو اللہ احد میں مثال کے طور پر قاف ہے. اب قاف جو ہے شروع میں اب اس کے اوپر کوئی جزم نہیں ہے، پیش ہے، تو اب اس میں قلقلہ نہیں ہوگا. اب لام میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ لام ان 5 حروف کے علاوہ ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ پری حرکات میں جب ہم وقف کریں گے تو پری حرکات کے آخر کو ساکن کریں گے. لیکن اگر کسی کلمے کے آخر میں 5 حروف ہو، قاف، قا، با، جیم، دال، اور وہ وقف کی صورت میں ساکن بن رہے ہو تو ان میں قلقلہ ہوگا. قلقلہ کہتے ہیں کہ ان 5 حروف کے مخرج میں ان 5 حروف کے ادا کرتے وقت ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا، یہ قلقلہ کہلاتا ہے. تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی. اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.